بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ کربلا اور عصر حاضر کے عنوان سے ہماری گفتگو ناظرین آج 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور اس قبل اس کے کہ ہم گفتگو کو شروع کریں، اپنے امام، اپنے مظلوم امام کی بارگاہ میں جو ہے وہ تعزیت پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی رہیں گے کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں پروردگار کے لطف و کرم سے ساتھ اور خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین آج 7 محرم ہے۔ آج جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ ان کو تاریخ نے کیا کچھ قلم بند کیا، کس طرح سے آپ نے اجازت مانگی، کیا آپ کو شہادت کا جو شوق تھا، جو ولولہ تھا، جو جذبہ تھا، اس کے لیے تاریخ میں کیا کچھ لکھا، اور کس طرح سے سید الشہداء نے جو ہے ان کو اجازت دی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ امام حسن علیہ السلام کی نشانی ہے، تو سید الشہداء کے اوپر بڑا سخت تھا کہ آپ کو جو ہے وہ میدان کارزار کے میں جو ہے وہ بھیج دیں۔ ان تمام موضوعات کو موضوع بحث بنائیں گے، اور 7 محرم میں قیام حسینی میں لتش کی صدائیں بھی بلند ہوئی تھی اور پانی ختم ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے بھی تاریخ نے کیا کچھ لکھا، اس کو بھی جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید شہریار رضا عاطی صاحب، قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے، اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ السلام علیکم، اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمثاب حسین علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ آج 7 محرم، جیسے کہ ابھی ہم نے حوالے پروگرام میں عرض کی کہ 7 محرم کو 2 مناسبتوں کے حوالے سے ہم نے پروگرام کو ترتیب دیا ہے۔ قیام حسینی میں لتش کی صدائیں آج گونجی تھی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، تاریخ میں کیا کچھ لکھا، اور جناب قاسم ابن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا آج دن منایا جاتا ہے، آج ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو قبلہ شوق شہادت ان کا بڑا مشہور ہے کہ آپ جو ہے وہ شہید ہونے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ والدہ کے پاس گئے ہیں، ان کو لے کر آئے ہیں سید الشہداء کو منانے کے لیے کہ چچا جان اجازت دیں۔ تو کیا تاریخ میں لکھا، جناب قاسم کی ذات سے کیا میسج ملتا ہے جوانوں کے لیے، تاریخ میں کیا لکھا قبلہ، اس کے اوپر گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اللہم لنا قتلۃ الحسین واصحابہ، اللہم لنا بر ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طاب لولا ذلك، اللہم لنا الثابت التي جحدت الحسین وشایعت وبایت وتابعت لقتلہ، اللہم لعنهم جميعا۔ اصل موضوع کی جانب آنے سے پہلے تھوڑا سا ڈسکشن ابھی ہمارے ذہن میں آیا تو اس کو کریں، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں جو ہے وہ ماڈرنزم کے نام پر، ماڈرن تو خیر کیا ہیں، جہالت کے نام پر بعض غلط نظریات پھیلائے جا رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک موضوع کہ جو بجائے یہ کہ علم و شعور میں کچھ لوگ آگے بڑھتے، وہ والی باتیں کرتے ہیں کہ جو بہت پہلے دشمنان اہل بیت کرتے تھے، بجائے یہ کہ کوئی علمی بات کرتے۔ تو انہی میں سے ایک موضوع کہ کیا ضرورت ہے لعنت بھیجنے کی۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ اول تو جب گفتگو کی جاتی ہے لعن اور گالیوں کو ایک کر دیا جاتا ہے، لعن الگ چیز ہے، سب الگ چیز ہے۔ لعن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ضد ہے، کہ جس طرح ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو، لعنت اللہ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، بلکہ اللہ جو قادر مطلق ہے اس کی جانب سے ایک عذاب ہو جس کا جو حقدار ہے۔ تو صحیح بخاری میں بھی ایک روایت ہے کتاب الرکوع میں، کتاب الصلاۃ، وہاں پہ باب رکوع ہے کہ جس وقت جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ارشاد فرماتے تھے اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، یا اللہ تیری لعنت ہو فلانے پر، فلانے پر اور فلانے پر۔ اب یہ نام نہیں لکھا ہے، لیکن اتنا پتہ چلا کہ اللہ رسول اور ائمہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجنا قرآن میں بھی اللہ نے بھیجی ہے، اور نہ فقط خود بھیجی ہے، لعنت اللہ بھی ہے، لعنت الملائکہ بھی ہے، انبیاء بھی ہے، مؤمنین بھی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منشا کیا ہے کہ اللہ کی بھی لعنت ہو ان پر، انبیاء کی بھی لعنت ہو، اور مؤمنین کی بھی لعنت ہو، ملائکہ کی بھی لعنت ہو۔ صحیح۔ تو مومنین کی لعنت جبھی تو ہوگی جب بھیجیں گے۔ تو یہ ایک ضمنی تھا موضوع۔ تو
لعنت جو ہے وہ دشمنان اہل بیت پر ہر حال میں بھیجنی چاہیے، وہ کہ جنرل طریقے سے، کہ جس نے بھی اہل بیت پر ظلم کیا خداوند تبارک و تعالیٰ کی ان سب پر لعنت ہو۔ صحیح۔ اور یہ ایسا موضوع بھی نہیں ہے جس کو انکار کرے تمام مسلمانوں میں، بھی سب یہ کہیں گے رسول اللہ کی آل پر جس نے ظلم کیا ان پر لعنت ہو۔ اگر اسے برا لگ رہا ہے تو بالکل اس کا صحیح۔ معنی ہے کہ اس کو پتہ ہے کسی نے ظلم کیا ہے، اگر اسے پتہ ہے تو اسے تو خود ہی لعنت بھیج دینی چاہیے تھی، ہم سے سوال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کس کو بھیج رہے ہیں کس کو نہیں بھیج رہے، اسے پتہ ہے نا، ہمیں تو نہیں پتہ، فرض کریں ہم تو جرنل ایک لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو پھر بالکل، جس طرح دوبارہ سے زیارت عاشورہ میں اس کو بیان کیا ہے نا، اللہ ملان اول الظالمین ظلم حق محمد والے، اس طرح سے تو ہم بھی دوبارہ لعنت بھیجتے ہیں، یا اللہ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اولیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مؤمنین جن و انس کی لعنت و دشمنان اہل بیت پر۔ صحیح۔ تو ان چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہیں اگر ان کے لگام نہ لگایا جائے تو یہ عقائد کو خراب کر دیں گے، اور وہ ہم ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے۔ جہاں بھی دنیا بھر میں شرق و غرب میں بعض دفعہ لوگ ماڈرن بننا چاہتے ہیں تو اس میں ایک پرابلم ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی روکے۔ ہاں، روکنے سے مراد یہ نہیں کہ تہمتیں لگائی جائیں، لیکن روکنا چاہیے۔ تو حضرت قاسم، آپ کا سوال حضرت قاسم اور پانی دونوں کا تھا بھی پہلا؟ جی ہاں، نہیں، شوق شہادت کے اوپر کہ جناب قاسم کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ حضرت کو، جی قاسم ہاں، کا کہ بہت جو ہی حضرت قاسم کی جو اصل وجہ شہرت ہے، دیکھیں ان میں ظاہر خصوصیات تو بہت ساری ہیں، صحیح۔ جس طرح سے معصومین علیہ السلام میں سب میں فضائل ہیں، لیکن ہر معصوم کی خاص صفت نظر آتی ہے، جیسا کہ صحیح۔ درود توسی ہے، خطبہ جناب توسی ہے، اور وہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہوا، اور ہم کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں، یہ کم سے کم خود ہم نے جو سنا اور ہمارے معاشرے میں جو مشہور ہوا، وہ ہوا علامہ نصیر الاجتہادی صاحب کے ذریعے سے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، ان کے اور تمام خطبہ و ذاکرین اور شعراء اور نوحہ خان اور مرثیہ خان اور سوز و سلام پڑھنے والے اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کی جتنے لوگوں نے خدمت کی پوری دنیا میں ان چند صدیوں میں، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ صلی علی محمد تو وعلی محمد۔ وہ جو جملات ہیں اور وہ خطبہ یا ایک درود ہے خاص جناب خواجہ توسی کا، تو وہاں پر بھی دیکھیں تو ہر معصوم کی خاص صفت انہوں نے کہ جو زیادہ نمایاں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہمارا اشارہ کہاں ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام کا وہ ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ مختلف جلوے ان میں نظر آتے ہیں۔ وہ جلوے کیا نظر آتے ہیں؟ دعوت نبویہ، صولت الحیدریہ، عصمت الفاطمہ، دعوت نبویہ، صولت الحیدریہ، عصمت الفاطمیہ، حلم الحسنیہ، شجاعت الحسینیہ۔ تو بالکل اسی طریقے سے کہا جائے گا کہ سب میں ہیں یہ فضائل، لیکن سب میں ایک جلوہ نظر آ رہا ہے خاص۔ اس جلوہ نظر آنے کی معنی یہ نہیں ہے دوسروں میں نہیں ہے وہ، جیسے علمی طرح سے کہا جاتا ہے کسی میں کسی چیز کا ثابت کرنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ دوسروں میں نہیں ہے۔ ہاں، بعض دفعہ رب لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عقلاً اور منطق کے اعتبار سے اگر ہم یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ ایک فلانا شخص پڑھا لکھا ہے، تو اس کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے اس بات شے نفی یہ معادہ نہیں کرتی، کسی چیز کے لیے کسی کا ثابت کرنا دوسروں کے لیے نفی نہیں ہوتی اس کی۔ صحیح۔ تو جب ہم نے کہا حلم الحسنیہ تو مراد یہ نہیں باقی میں حلم نہیں ہے، یا شجاعت الحسینیہ تو معاذ اللہ مولا علی میں شجاعت نہیں ہے۔ تو حضرت قاسم علیہ السلام کی جو خصوصیات تھی ظاہر ہے وہ تو تھیں، فرزند اشرف الانبیاء ہیں، فرزند مولا امیر المومنین ہیں، فرزند حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، فرزند امام حسن ہیں، اور بہت ہی طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ اور عظیم المرتبت، اور اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے والے ہیں، ان پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، اور خود ان کی والدہ کی تربیت بھی یہی ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان جو وجہ شہرت ان کی ایک ہے، وہ ہے جذبہ شہادت، شوق شہادت، اور جو انہوں نے ڈیفائنڈ کیا کہ ان کے نزدیک موت کیسی ہے، اور وہی جملہ ان کی ہمیشہ جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جملہ ضرور بیان ہوتا ہے۔ لہٰذا جب شب عاشور گفتگو ہوئی کہ کل شہید کر دیے جائیں گے
تو جناب حضرت قاسم نے کہا کہ میں بھی جو ہے قربان ہوں گا. تو امام حسین علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ 13 سال کے ہیں، 13 سوا 13 سال کے، بالکل کم سن ہیں. تو انہوں نے سوال کیا کیف عندک الموت، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں احلی من الاصل، کہ احلی من العسل، کہ موت میرے نزدیک جو ہے وہ شہد سے زیادہ شیرین ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اتنی کمسنی میں وہ بہت سارے مانوی درجات پر اور روحانی درجات پر فائز تھے. اچھا، اب یہ بھی ذہن میں رہے، خود فرزندان آئمہ میں ہر شخص بہت بلند مقام پر نہیں فائز ہوتا، فائز ہوتا ہے لیکن سب کا مقام برابر نہیں ہے. مثال کے طور پر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ وہ دختران امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں منفرد تھی. ایسا نہیں ہے سب ان کی بیٹیاں حضرت معصومہ جیسی تھیں، نہ، سب بیٹیاں بہت عظیم تھیں، لیکن ان میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ وسلام علیہ بہت زیادہ بلند مقام پر فائز تھیں. تو کہا جا سکتا ہے کہ شہدائے کربلا میں امام جناب حضرت قاسم علیہ السلام منفرد مقام پر فائز تھے، اور معنویت و روحانیت میں اور مسائل کو درک کرنے میں بہت ہی بلند مقام پر فائز تھے. انہوں نے ڈیفائن کیا کہ موت میرے نزدیک کیسی ہے، احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے. اور یہی چیز ان کی اصل وجہ شہرت ہے، اور یہیں سے پتہ چلتا ان کا شوق شہادت. پھر اگر دیکھیں تو صبح وہ اجازت مانگتے ہیں اور اجازت مانگنے کے لیے بے چین ہیں. تو اگر اگلا آپ کا سوال ہے تو اس کو اس میں کور کریں گے، ورنہ بالکل صحیح، بالکل صحیح. 7 محرم ہے آج، اور 7 محرم کو پانی کے بند ہونے کا بھی جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. قیام حسینی سے آتش کی آوازیں جو ہے وہ بلند، ان کی بھی گونج آج تک اس پوری کائنات میں وہ گونج ختم نہیں ہوئی ہے، تواتر کے ساتھ ہے. قبلہ وہ تاریخ میں کیا لکھا ہے، وہ کس مرحلے وار پانی بند ہوا تھا، تو وہ دھیرے دھیرے بالکل کب ختم ہو گیا، اور کب جو ہے وہ بچے بلبلانا شروع ہو گئے، تاریخ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں پانی ظاہر ہے پہلے ہی کم تھا، 7 کو بالکل بند ہو گیا. اس کے بعد کوششیں کی، کنویں بھی کھودے اور وہاں پانی نہیں نکلا، جو نکلا تو پینے کے قابل نہیں تھا اور لانا ممکن نہیں تھا. اور جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ 7 کو پانی بند ہو گیا، اور 7 کو پانی بند ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اتنے جانور تھے، انسان تھے، اور ظاہر ہے کہ جنگ کے لیے ان جانوروں کا رہنا بھی ضروری تھا. اور جو فقہ اور شریعت محمدی ہے اور فقہ اسلامی ہے وہ یہی ہے کہ جانوروں کو بھی جو ہے وہ پانی پلانا ہے، حتیٰ غسل اور وضو کو انجام نہیں دینا ہے. اب یہاں سے ایک بحث نکل آتی ہے کہ جی بعض جگہ بیان ہوا کہ شب عاشور غسل کیا، تو وہ جو روایت ہے وہ ایک بھاگے ہوئے غلام سے نقل ہوئی تھی کہ جو پہلے ہی بھاگ چکا تھا، اور اس کو عام طور پہ قبول نہیں کیا جاتا. اور فوجی ٹیکٹکس کے حوالے سے دیکھا جائے، لشکر کے حوالے سے دیکھا جائے، ایک عام انسان کے حوالے سے دیکھا جائے، نہ کہ حتیٰ امام تو بہت بڑا مقام ہے، ایک عام مسلمان، ایک عام انسان کے کیا عقل کی اجازت دیتی ہے کہ اگلے دن کے بارے میں پتہ ہو کہ بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور اس وقت بھی پانی نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو نہانے میں لگا دیں؟ قطعاً عقل اس کی اجازت نہیں دیتی. تو پانی جو ہے وہ 7 کو بند ہوا، اور 7 کے بعد اور عاشور سے پہلے ہی بیچ میں ختم ہو چکا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا پانی نہیں تھا کہ اس کو کوئی بچا کے رکھا جائے، تو وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا. اور ظاہر ہے کہ بچا کے بھی پیا ہوگا تو وہ ختم ہو گیا. مختصر سا پانی ہوتا ہے جو مشقوں میں ہوتا تھا، اور پہلے بھی لانا مشکل تھا. اس وقت تو بالکل بند ہو چکا تھا، یعنی پہلے جو لینے جاتے تھے اس میں بھی مشکلات ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ بالکل مشکل ہو گئی تھی اور بند کر دیا تھا. تو جب پیاس کی بات ہوتی ہے تو بعض دفعہ لوگ وہی جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں کہ جی تو پیاس کا ذکر کر رہے ہیں ہدف امام حسین کو. نہ، ہدف امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے تو خود بخود ہدف کا آٹومیٹکلی ذکر ہو رہا ہے. ہدف امام حسین دین کی بقا ہے. دین کی بقا کا تصور اور دین کی بقا کی تحریک امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہے.
اب اگر ان کی فضیلت بیان کی جائے، اب اگر ان کے مصائب بیان کیے جائیں، اب اگر ان کا کوئی تذکرہ کیا جائے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی ہم تو پانی میں لگ گئے امام حسین کو بھول گئے، نہیں، امام حسین کے جنہوں نے دین کو بچایا ان کی پیاس کا ذکر ہو رہا ہے، نہ عرب کے ایک آدمی کی کہ جو پیاسا تھا۔ فرق زمین تھا آسمان۔ مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ دائیں مبارک شہید ہو وسلم۔ گئے، تو نہ یہ کسی انسان کے دانتوں پہ رو رہے ہیں، بلکہ اشرف الانبیاء، پیغمبر اسلام، خاتم الانبیاء کے دانتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ صرف کسی کے دانتوں کا ذکر نہیں ہو رہا، کسی کی بتیسی کے فضائل نہیں ہو رہے۔ تو ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ بڑا ماڈرن بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کوئی چینج لائیں، اور چینج بھی لاتے ہیں تو اس چینج کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ بھویں صحیح کرنے اٹھتے ہیں، آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ چاہتے ہیں کسی کے بھووں کو صحیح کریں، آنکھ پھوڑ دیتے ہیں ان کی۔ تو بعض دفعہ لوگ چاہتے ہیں اچھا کام کریں لیکن غلط کام کر دیتے ہیں، وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، نہ کرتے تو بہتر تھا۔ صحیح جی صحیح۔ اچھا، جہاں پر آپ نے ان تمام چیزوں کا تدارک بھی کیا، تو جناب قاسم علیہ السلام سے مہندی کو لے کر بھی جو ہے وہ بات ہوتی ہے، اور شب عروسی کی بھی بات ہوتی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کو ڈسکس کریں گے تو کیریکٹر ایسوسیشن ہو جائے گی، اس کے اوپر بھی باتیں ہوتی ہیں۔ تو چونکہ آج ان کا دن ہے تو اس کے اوپر بھی ایک اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ بیان ہو جائے، تاکہ قوم کو جمع کیا جا سکے، اختلافات کو جتنا ہو سکے اس کو ان مسائل کو سولو کیا جا سکے۔ اس میں جو ہے وہ ہم سب کا جو ہے وہ ایک بہتری ہے، ہماری سب کی بھلائی ہے اس کے اندر۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ کو تاریخ ہی سمجھنا چاہیے۔ تاریخ کو تاریخ سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے لیے جو خود ہم نے قول نکالے، تقریباً 15 قول ہیں۔ اچھا، 15 دفعہ تو نہیں شہید ہوئی، شہید تو ایک دفعہ ہوئی ہیں، 15 اقوال ہیں شیعہ سنی ملا کے، نہ کہ شیعوں کے نزدیک جو ہے زیادہ بے مستند قول ہے بعد رسول اللہ 75 دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئی، یا بعد رسول اللہ 95 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی۔ 95 والا قول، یہ دو قول زیادہ مشہور ہیں، 95 والا زیادہ ہمارے نزدیک اہم ہے، ہم سے مراد نہ میں نہیں، علماء شیعہ۔ تو 15 اقوال ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ فرض کریں کہ اس وقت کی مثال ہم لیتے ہیں، ابھی کی تازہ مثال لیتے ہیں کہ اللہ جناب ابراہیم زکزاکی کو طول عمر اور صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ فرض کریں کہ انہوں نے بیان کیا جناب سیدہ کی شہادت کے بارے میں کہ 13 جمادی الثانی کو ہوئی، اور چل رہا ہے 50 سال کے بعد کوئی ڈسکس کرتا ہے کہ جی 3 زیادہ مستند ہے، تو نائجیریا کے مومنین پریشان ہو جائیں گے، نئی بات آ گئی۔ لیکن پاکستان انڈیا کے مومنین نہیں پریشان ہوتے، کیونکہ ان کو ہمیشہ سے بتایا گیا ہے کہ یا 13 ہے یا 3 ہے۔ تو ہم لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں، یا 13 ہے یا 3 ہے، یا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وداعت یا 12 کو ہوئی یا 17 کو ہوئی۔ ہمارے نزدیک 17 زیادہ ہیں، لیکن 12 کا بھی قول ہے۔ سنیوں کے نزدیک بھی 12 بھی ہے، 17 بھی ہے، ان کے نزدیک 12 زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی 12 ہے، ہمارے یہاں بھی 17 ہے، لیکن 17 زیادہ ہمارے یہاں ہے۔ 2 دفعہ پیدا نہیں ہوئے جناب سیدہ، 2 دفعہ دنیا سے رخصت نہیں، 15 دفعہ دنیا سے رخصت نہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تاریخ میں اقوال ہیں۔ اب اس میں ایک بحث آ جاتی ہے حضرت قاسم کی شادی ہوئی یا نہیں، ویسے تاریخی موضوع ہے، عقیدتی موضوع نہیں ہے۔ ہمارے ایک برادر محترم نے کہہ دیا جی کریکٹر اسیسینیشن ہے، کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہے، کوئی تہمت تھوڑی لگائی جا رہی ہے، کوئی معاذ اللہ۔ ایک ڈسکشن ہے شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، گو کہ شادی ہونے والی جو روایات ہیں یا شادی ہونے والی جو کتابیں ہیں وہ اتنی مستحکم نہیں ہیں، ہم بھی نہیں پڑھتے کبھی کہ شادی ہوئی۔ شادی نہ ہونے والی جو ہے روایات یا کتب مقاتل جو ہیں وہ زیادہ مستحکم ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، ہم بھی شادی کا نہیں پڑھتے، لیکن شادی کا اگر پڑھ دیا جائے تو یہاں پر علماء بھی کچھ فیور میں ہیں شادی کے۔ انڈیا میں بھی جو بحث ہوئی تھی اور علمی بحث نکل کے پبلک میں آ گئی تھی اور لڑائی جھگڑے کا سبب بنی تھی کچھ خاندانوں کے درمیان، لہٰذا پہلے کسی نے علمی تحقیق سے کہا کہ
مہندی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس پر لڑائیاں ہوئیں، وہ غلط تھا کام۔ زیادہ جواب دے دیتے کہ ہوئی، پھر وہ آتی جواب کہ اس میں یہ نقصان ہے، پھر وہ جواب دے دیتے کہ اس میں یہ دلیل ہے اس کی۔ لیکن پبلک میں آئی، لڑائی جھگڑا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بعد میں پھر وہ جو کتاب چھپی، اور کتاب میں جو ایک وہ پرنٹنگ کے لیے چھپی تھی، پھر اس کو ایشو بنا کے ہنگامے آگے ہوئے۔ تو موضوعات کو، جو اختلافی موضوعات ہیں، ان کو تاریخ کا مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ البتہ عقیدے والے کی بات نہیں ہو رہی، بعض تاریخ کی چیزیں ہیں کہ جو ایک عجب مسلمات ہیں، ان کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تاریخ میں اقوال ہے، شہادت کی نہیں۔ تو حضرت قاسم کے بارے میں بھی قول ہے کہ شادی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ شادی سے مراد جو ہے ان کا عقد وہاں پر یا نکاح وہاں پر ہوا یا نہیں ہوا۔ اب اس کی ایک یاد منائی جاتی ہے مہندی کے عنوان سے۔ اب ہمارے یہاں اس میں شور ہوتا ہے کہ مہندی جو ہے وہ ہندوانہ رسم ہے۔ دیکھیں نا، مہندی آپ نہیں کرتے نہ کریں، آپ کہہ رہے ہیں ہندوانہ رسم، تو پھر ہمیں کہنا ہوگا نا ہندوانہ رسم یہ نہیں ہے۔ مہندی جو ہے خالصتاً عرب اور ایرانی رسم ہے، اور ہمارے یہاں جو آئی ہے وہ انڈیا سے نہیں آئی۔ ہمارے یہاں جو انڈیا پاکستان میں آئی ہے وہ عراق سے اور ایران سے آئی ہے۔ آج بھی اگر آپ اسے گوگل فارسی میں جا کے لکھیں عروسی قاسم، تو بہت آپ کو فوٹوز مل جائیں گی۔ خود ایران میں، عراق میں حضرت قاسم علیہ السلام کی عروسی کی تقریب ہو رہی ہے، باقاعدہ تبرکات ہیں اس میں، اور خصوصاً ان کی مہندی کی، کہ اگر آپ اس میں لکھیں گے ہنا، تو ہنا نہیں لکھتے، ہنا لکھتے ہیں، گوگل فارسی میں جا کے لکھیں ہنا حضرت قاسم، تو اتنی آپ کو تصویریں ملیں گی، بڑے بڑے کئی منزلہ اس میں پھلوں کے تھال، کئی منزلہ اس میں موم بتیوں کے تال، مہندیاں نکل رہی ہیں، جلوس کے جلوس نکل رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ اتنا زیادہ کانسیپٹ مہندی کا جتنا ایران میں ہے، عراق میں ہے، تو ہمارے حساب سے تو پاکستان، انڈیا میں شاید 5% ہوگا، 10% ہوگا زیادہ سے زیادہ وہاں کے مقابلے میں۔ اب یہ جو ہمارے لوگ شور کرتے ہیں، بعض نے ہم سے بھی کہا جی ایران میں نہیں ہوتی مہندی۔ میں نے کہا مثلا ایران میں اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ کریں، اور اگر ہوتی ہوئی ہم نے دکھا دی تو کیا کریں گے پھر آپ؟ یعنی دکھا دیں، ہم نے کہا منائیے، نہیں صحیح نہیں ہوا۔ میں نے کہا بھئی آپ نے پہلے کیوں دلیل دی تھی کہ جی ایران میں نہیں ہوتی تو صحیح نہیں ہے؟ یا تو واضح کہو کہ نہیں صحیح نہیں ہے، ہم نے دلیل یہ دی کہ ایران میں نہیں ہوتی، عراق میں نہیں ہوتی، ہم نے دکھا دی وہاں ہوتی ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ جی صحیح نہیں ہے، آپ کون ہوتے ہیں صحیح نہیں والے؟ آپ کو نہیں کرنا، نہ کریں۔ ہمارا کام ہے مراجع عظام سے پوچھنا۔ تو ہم نے بھی کچھ نکالے ہوئے ہیں، اگر آپ کو اور سوال ہے تو کر لیں، ورنہ بعد میں کچھ استفسارات بھی ہیں، ان کو آپ کے سامنے پورا تو نہیں، تھوڑا جواب جو ہے وہ پڑھ دیا جائے کہ اس کا کیا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ استفسارات پڑھ دیں تو پھر ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ موضوع کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس موضوع کو یہاں پر کلوز بھی کر دیں گے۔ جی دیکھیں، حضرت آیت اللہ تو محسن الحکیم سے سوال ہوا، تو انہوں نے جواب دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْحَمْدُ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ وَفِيهِ تَذْكِرَةٌ لِلْمُصَابِ الْعَلِيمِ، اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے مہندی نکالنے میں، کیونکہ اس سے یاد تازہ ہوتی ہے عظیم مصیبتوں کی۔ کوئی کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ اس کو اس عنوان سے نہ نکالیں کہ ائمہ نے ایسا کرنے کا، اس طرح سے تھال سجانے کا، اس طرح سے موم بتیاں سجانے کا، اس طرح سے ان کاموں کا حکم دیا ہے، پھر بدعت ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ائمہ نے کہا ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ اگر ہم کہتے ہیں ہم ایک یاد کو تازہ کر رہے ہیں، اب یہ کہ جی شادی نہیں ہوئی تو مہندی کیسی؟ نہیں، شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم مثال دیتے ہیں کہ عراق میں اس وقت جو جنازے آتے تھے شہداء کے، تو حج و شابی کے، تو بعض دفعہ بعض ماں باپ نے دولہا کی گاڑی سجائی ہے، اس میں جنازے لائے ہیں۔ وہ کس لیے ایسا ہوا؟ وہ اس لیے کہ ایک ماں باپ کی حسرت ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ واقعہ ہوا ہو، ان لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ جو ایک ماں کی حسرت ہوتی ہے، جو ان کی عمر تھی وہ شادیوں کی تھی، لہٰذا اس پر باقاعدہ پھول لگے ہوتے ہیں، اور وہ ڈیکوریشن ہوتا ہے جو عراق میں دولہا کی گاڑی کا ہوتا تھا۔ یا ابھی ہمیں یاد آیا کہ جو لبنان میں ابھی یہ بلاسٹ ہوا ہے اور اس میں ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ دیکھیں کہ اس لڑکی کی شادی ہونے والی تھی، تو فوٹوز موجود ہیں، لڑکے نے باقاعدہ دولہا کا لباس پہنا اور تابوت کو اس کے سجایا۔
اب سوال پیدا کرتے ہیں ساری دنیا کے میڈیا نے اس کو کیوں دکھایا؟ صحیح. اچھا ساری دنیا کے میڈیا نے جب اس کو دکھایا اس سجے ہوئے تابوت کو کہ جو دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا اور دولہا جو ہے باقاعدہ لوگوں کے کندھوں پہ تھا دولہا کی طرح سے سجا ہوا، تو ان کو یہ لگا کہ لڑکا جو ہے وہ شادی کرنے جا رہا ہے ابھی شام کو، یا بہت زیادہ محبت اور انسیت اور غم آلود یہ منظر لگا، باوجود لڑکا سجا ہوا تھا. اس لڑکے کے سجنے میں دولہا بننے میں حزن و ملال کی زیادتی ہوئی یا کمی ہوئی؟ پوری دنیا کے میڈیا سے سوال کرتے ہیں، زیادتی ہوئی. صحیح بات. اب یہ پتہ نہیں مسلمان تھے کرسچن تھے جو بھی تھے، سوال کیا جائے کہ کیا تمہارے دین میں کسی لڑکی کی موت ہو جائے جس کی شادی ہونے والی تھی تو کیا تابوت کو سجانا چاہیے؟ کہا جائے گا نا کوئی ایسا حکم نہیں ہے، کر لیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. کیا کسی لڑکی کی شادی ہونے والی ہو تو دولہا جو ہے وہ دولہا بن کے آئے؟ کہا جائے گا اس کا دل چاہ رہا تھا، اسے لڑکی سے بڑی محبت تھی، اس نے اس حادثے کے اوپر ایک احتجاج کے طور پر اور اپنے غم اور اندوہ کو بیان کرنے کے لیے اور اپنی بیوی کی کیونکہ حسرت تھی شادی کی تو اس کے قبر تک دولہا بن کے گیا، اس میں کوئی حرج نہیں. یا یہ کوئی شیعہ کرے تو بھی حرج نہیں، سنی کرے تو بھی حرج نہیں، یہ عیسائی کرتے تو بھی حرج نہیں. اس کے لیے کوئی آیت قرآنی یا روایت نہیں چاہیے. بعض دفعہ بعض چیزوں کا اظہار کیا جاتا ہے، چاہے وہ گلدستے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور نشان کی صورت میں ہو، ان کے لیے کسی حدیث اور روایت کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلا تو فتویٰ تھا آغا محسن الحکیم کا. حضرت آیت اللہ العظمیٰ صادق روحانی کہ جو آغا ہوئی کے صف اول کے شاگردوں میں سے ہیں اور اس وقت تقریباً یہ 90 سال سے بھی زیادہ عمر میں ہیں، اور قم کے سمجھے آغا وحید کے تقریباً ہم عمر اور ساتھیوں میں سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق روحانی وہ فرماتے ہیں کہ خیمے امام ہجلے سے مراد ہوتی ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو ایک دلہن کا سے کمرہ سجایا ہوا ہوتا ہے حتیٰ خیمہ گاہ میں. تو یہ ان سے جب سوال ہوا تو فرماتے ہیں کہ خیمہ امام ہجلہ گہوارہ و این قبیل امور در دنیا رسم است و در وقت مجالس عزا گرفتن از این کارها استفاده می شود به نظر من اشکال نداره. یعنی ایک خیمہ سجایا جائے امام کا، ہجلہ سجایا جائے جناب قاسم کا، یا گہوارہ سجایا جائے جناب حضرت علی اصغر کا، یہ ساری دنیا میں رائج ہے اور حزن و ملال کو زیادہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ شبیری زنجانی یہ بھی اس وقت کے ٹاپ کے مراجع نظام میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں لا عباس به مشروطا بعدم تلقي هذا الامور من الشريعة علما بان الايام المذكور من ايام الحزن اہل البیت علیہم السلام، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس شرط کے ساتھ کہ یہ نہ ظاہر کیا جائے کہ یہ جو چیز ہے یہ شریعت کا حکم ہے، جو ہم نے پہلے عرض کیا کہ جی ایسا کمرہ سجانا چاہیے یا ایسی مہندی سجانی چاہیے، یہ شریعت میں حکم کے طور پہ آیا ہے. کیا مراد؟ یعنی کوئی روایت آئی ہے کہ ائمہ نے سمجھایا ہو. یہ جو ہمارے پاکستان میں بعض جھوٹی روایتیں بنا رہے ہیں کہ جی امام نے فرمایا خون کا پرسہ دو، یہ گناہ کا کام ہے. آپ ماتم کریں جس کی تقلید کرتے ہیں، ماتم کے جواز کے لیے ایک جھوٹی روایت نہ بنائیں، یہ گناہ کا کام ہے. پھر اسی طرح سے سوال ہوا آیت اللہ العظمیٰ شہرودی کا، فرماتے ہیں ذکر مصائب عقد قاسم ابن حسن علیہ السلام در مجالس بنیت رجا اشکال ندار. فرماتے ہیں رجعان اگر یہ سب کچھ ہو کہ اس کے مصائب بیان ہو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مستحسن ہے. فرماتے ہیں بلکہ بہتر ہے کہ کام کیے جائیں تاکہ غم کو زیادہ کیا جائے. آغا سستانی کا بھی انگلش میں فتویٰ ان کی ویب سائٹ میں موجود ہے. There is no objection in it. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سعید الحکیم فرماتے ہیں یہ مسئلۃ رمزیہ لا باس بالاتیان بها بعنوان المواساة و اظہار المظلومیت اہل البیت، کہ فرماتے ہیں کہ یہ رمزیہ چیزیں ہیں، یعنی سمبلز ہیں کس چیز کے لیے؟ مصیبت کو بیان کرنے کے لیے. لا باس بالاتیان بها بعنوان المواساة و اظہار المظلومیت اہل البیت، کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ اہل بیت کی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے اور حضرت قاسم کی اس
محبت کو جو امام حسین سے تھی اور اپنے آپ کو قربان کیا، اس کو بیان کرنے کے لیے اگر یہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح اب صحیح یہ جو ہمارے لوگ بعض بولتے ہیں، پبلک کو ان کی سننی بھی نہیں چاہیے۔ ایک جانب ہم کہتے ہیں جی مراجع نائبین امام ہیں، دوسری جانب مراجع کے مقابلے میں جو رائے دے رہے ہوتے ہیں بعض لوگ، خصوصاً جو اپنے آپ کو روشن فکر سمجھ رہے ہوتے ہیں، نا بابا مرجع کی رائے بتائیں جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، آپ ان کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں دے رہے ہیں؟ اگر آپ ان کی رائے کو کنڈم کر رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، تو پھر جو ہمارے پاس جاہل قسم کے لوگ مراجع کی رائے کو کنڈم کرتے ہیں تو ان کا بھی پھر حق ہے، آپ بھی کنڈم کریں، وہ بھی کنڈم کریں، سب مل کے ہی کنڈم کرو مراجع کو، تو ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی حرج چلو نہیں تھوڑا ہے۔ سا دوسری آگے بڑھتے مثال ہیں۔ دیتے ہیں تو صحیح ذرا اور زیادہ آپ کو، ابھی ہم نے لبنان کی مثال دی تو آپ کو ایک مثال اب اس کی دیتے ہیں، فلسطین کی۔ فلسطین کے تھے شیخ احمد یاسین کہ جو جی معذور تھے، ویل چیئر پہ بیٹھتے تھے، مشہور ہے، اگر آپ کے پاس کوئی سسٹم ہو تو اس کو سرچ کر کے لگا بھی سکتے ہیں ہماری گفتگو کے دوران، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو سمبلز ہیں، یہ ساری چیزیں ساری دنیا میں چلتی ہیں، اچھی چیزیں ہیں۔ تو شیخ احمد یاسین معذور تھے، اسرائیل نے انہیں اٹیک کر کے مارا تھا، ان کی برسی پر اور ان کی موت پر تو تھا ہی، لیکن بعد میں برسی میں بھی ہمیشہ اب ویل چیئر اٹھائی جاتی ہے۔ یہ ویل چیئر کا کوئی کارخانہ بنانا ہے؟ ویل چیئر کوئی معاذ اللہ ہے، رسول ہے، یا شیخ احمد یاسین ہے؟ کیا ہے ویل چیئر؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ یہ ویل چیئر پہ تھے، کیونکہ یہ اپاہج تھے، اس کے بعد بھی ان پر یہ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ راکٹ سے ان کو مارا گیا، اس واقعے کو یاد دلانے کے لیے کہ ایک اتنا مسن شخص کے جو اپاہج تھا اور ویل چیئر پہ تھا، اس واقعے کو یاد دلانے کے لیے ہم یہ ویل چیئر نکالتے ہیں۔ اب ان وہابیوں سے پوچھا صحیح جائے یہ کام کرنے کے لیے قرآن میں آیا ہے ویل چیئر نکالو، روایات میں آیا ہے ویل چیئر نکالو، کوئی تمہارے 4 خلفاء کی کوئی سیرت میں آیا ہے ویل چیئر نکالو؟ نہیں آیا نا۔ تو اس جھولے کے لیے بھی کچھ نہیں آیا۔ جو تمہاری نیت ہے ویل چیئر کی، وہی ہماری نیت ہے مہندی کی، وہی ہماری نیت ہے جھولے بے کی۔ شک، جھولے کی۔ صحیح صحیح۔ اچھا قبلہ جناب قاسم ابن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بھائیوں کا کربلا میں کچھ ذکر ملتا ہے، تاریخ اس حوالے سے کیا لکھتی ہے کہ جناب قاسم امام کے حسن علیہ اور دو السلام کے بھائی جو بھی کربلا فرزند تھے، ایک تو جی سوری آپ بات کر گئی، میں سوچ رہا تھا مکمل ہو گیا، فرمائیں۔ جی جناب قاسم کے مزید بھائیوں کا ذکر کربلا میں تاریخ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اور بھی کوئی بھائی موجود تھے کربلا؟ جی، ایک تو حضرت قاسم کا ذکر سب سے زیادہ ہے، ایک کا ذکر ہم کر چکے، کل دوبارہ کر دیں کہ ایک امام حسن علیہ السلام کے فرزند تھے، تقریباً 11-12 سال کے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن حسن۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام زخمی ہو گئے اور اسب مبارک سے گر کے زمین پر آئے اور زمین پر تھے اور ان کے تیر لگے ہوئے تھے اور تلوار کا وار ہونے والا تھا، اس وقت امام حسن علیہ السلام کے یہ فرزند جناب حضرت عبداللہ ابن حسن خیمے سے نکلے۔ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور باقی بیویوں نے روکنا چاہا اور ان کو نہیں روک سکے، یہاں تک کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اور امام حسین علیہ السلام پر جب وار ہونے والا تھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور ان کے ہاتھ جو ہے وہ کٹ گئے، اور بعض جگہ یہ ہے کہ اس طرح کھال میں معلق ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب امام حسین کا بالکل سمجھیں آخری وقت ہے، زمین پر گر چکے ہیں، سینے سے لگا لیا ہے، اور خود امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں۔ اتنے میں یہ جو وار کیا تھا کعب بن ابھر نے کیا تھا جہاں تک مشہور ہے، اور جو تیر چلایا وہ حرملہ نے تیر چلایا یا نیزہ مارا، اور امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں یہ بچہ شہید ہو گیا۔ اور اس منظر کو دیکھ کے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا تھا، لیت الموت آدبنی، اے کاش موت مجھے معدوم کر چکی ہوتی، یعنی فنا کر چکی ہوتی، میں مر چکی ہوں۔ کون سی حضرت زینب جنہوں نے اتنے مصائب دیکھے، لیکن یہ امام حسین کا دم، امام حسین خود دنیا سے جانے والے ہیں، سر کٹنے والا ہے، اس سے پہلے یہ حادثہ ہوا ہے۔ ایک فرزند تھے ان کے جناب ابوبکر ابن حسن، تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ سب کنیتیں ہیں، یہیں سے عشق اٹھاتے ہیں کہ جی ان کے نام پر ہے، ان کے نام پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت اگر ہم نے نام رکھا ہوا ہے اپنے بچوں کا ضیاء، کہ جو نام شیعوں میں بھی ملتا ہے، تو یہ ضیاء الحق کے نام پہ نہیں رکھا ہوا ہے، اور اگر فیصل رکھا ہے کسی نے تو سب نے فیصل کے نام پہ نہیں رکھا ہوا ہے۔
یا عبداللہ جو اس وقت نام ہے تو یہ کنگ عبداللہ کے نام پہ نہیں ہے، یا سلمان نام جو ہے یہ اس سعودی عرب کے بادشاہ کے نام پہ نہیں ہے. تو ابو بکر نام یا عمر نام یا عثمان نام یا یزید نام یہ اس زمانے میں عام ہوتے تھے. مثال کے طور پہ حضرت حر ابن یزید ریاحی عام نام تھا، یزید ہوتا تھا. جی بعد میں جب یہ صحیح. تدریجاً ایک وقت گزرتا ہے طویل، اس وقت جب یہ مخصوص ہو جائے تو پھر اس کو تدریجاً بعض مصلحتوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ایک تھے جناب ابو بکر ابن حسن، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. ایک تھے جناب حسن بن حسن، کیونکہ یہ دو حسن ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے حسن مثنی. یہ بھی کربلا میں گئے اور اس کے بعد زخمی ہوئے. زخمی ہونے کے بعد یہ گر گئے. یہ تصور کیا گیا کہ شہید ہو چکے ہیں. بعد میں جب سر کاٹنے کی نوبت آئی تو ان کو زندہ دیکھا. یزیدی فوج میں ان کی والدہ کی طرف کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسما ابن خارجہ. اس نے جو ہے وہ منت سماجت کی اور ذرا سوچ لڑایا عبید اللہ بن زیاد سے، اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور ان کی مرم پٹی کر کے قافلہ جا چکا ہے. ان کو اپنے گھر میں رکھا، بعد میں ان کو مدینہ بھجوایا اور یہ پھر زندہ رہے کافی عرصہ تک جناب حضرت حسن مثنی. تو یہ بچے تھے کہ جو امام حسن علیہ السلام کی کربلا میں شہید ہوئے، یا یہ کہ شہید بالکل بظاہر ہو چکے تھے لیکن بعد میں ان کا مداوع ہوا، جیسے کہ حضرت حسن مثنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. صحیح. تھوڑی سی 7 محرم کے بھی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد بلا فاصلہ جو ہے وہ جناب قاصد کی شہادت کے احوال کی طرف چلیں گے. تو 7 محرم کو جو پانی بند ہوا ہے، قبلہ تاریخ کیا لکھتی ہے، کس طرح سے رسالے پر رسالے آئے، کس طرح سے انہوں نے دریا کی ناکہ بندی کی، یہ سب اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنے قبلہ کے کیونکہ خیمے بھی ہٹائے گئے ہیں. پہلے جو جہاں پر خیام حسینی تھے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا، اس کا بھی تھوڑا سا اگر اس میں ذکر ہو جائے تو بہتر ہے. دیکھیں، خیمے ہٹانے کا بھی یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر ایک جانب جو ہے پورا نیزار ہو. نیزار جو بارش کے بعد دریا میں جب طغیانی ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد جو ہے وہ گھاس اور بانس ٹائپ کے پودے ہو جاتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے جو ہے اس طرح سے ایک آڑ لی تھی تاکہ اگر وہاں سے آئیں تو ان کو جلا دیا جائے. تو پھر خیموں کی جگہ بدلی جب سچویشن اتنی خراب تھی. اسی طرح سے لشکر پہ لشکر آ ہی رہے تھے اور یہ سب کے سب آ رہے تھے، جمع ہو رہے تھے. اور ایک چیز کا پھر ذکر ہو جائے کہ عراق میں جو طبل بجائے جاتے ہیں یا جو مشعلے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی ایک لاجک ہوتی ہے یہ بتانے کی کہ اس زمانے میں جو فوجیں آتی تھیں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، تو وہ طبل بجاتے ہوئے مشعلوں کے ساتھ آتے تھے. اچھا، مشعلوں کا ایک بینیفٹ جو اس زمانے میں لیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ دور دور مشعلوں کو جلا دیا جاتا تھا اور زیادہ مشعلوں کو جلایا جاتا تھا، جس سے لگتا تھا کہ یہ فوج بہت بڑی ہے. تو عراق میں جو مشعلیں نکلتی ہیں در حقیقت تو علامت ہوتی ہے کہ یہ رات ہے، ہم امام حسین علیہ السلام کے فوجی ہیں اور ہم بھی مشعلیں جلا کے اظہار کر رہے ہیں کہ حسین کے لشکر میں بھی لوگ ہیں. تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ ہم اپنے آپ کو لشکر حسینی میں ظاہر کر رہے ہیں. دوسری ایک اور کیا چیز تھی، جب فوجیں آتی تھیں تو طبل بجاتے ہوئے آتے تھے. لہٰذا عراق میں جو طبل کا سلسلہ ہے وہ اس عنوان سے ہے کہ ہم بھی امام حسین کے لشکر کے لوگ ہیں، ہم امام حسین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں اور اسی فوجی اعزاز کے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں بعض لوگ سو کالڈ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، ان کو نہیں اندازہ کہ میوزک میں بہت ساری اقسام ہیں. مثال کے طور پر ڈسکو الگ ہے، لیکن جو گاسپل سانگز ہیں یا جو گاسپلز ہیں، جو چرچ کی میوزک ہے، وہ الگ ہے. بالکل ایسے ہی ہمارے اردو میں قوالی الگ ہے، نعت الگ ہے، منقبت الگ ہے، گانا الگ ہے. دھن سب میں ہے لیکن ان سب کی دھن میں فرق ہے. اسی طریقے سے یہ غنا یا یہ آوازیں ہو گئیں تو میوزیکل جو ایکوپمنٹ ہیں وہ بھی الگ ہیں. ایک ہو جاتے ہیں خاص میوزیکل ایکوپمنٹ، تو وہاں پر عام طور پہ فتویٰ یہی ہے کہ ان کا استعمال کیا ہے، اور اگر وہ استعمال جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے تو پھر بعض جگہ مراجع نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. اور بعض جگہ جو ہیں وہ
میوزیکل اکوپمنٹ نہیں ہیں، وہ اصل میں فوجی آلات حرب کے طور پر ہیں، وہ جنگ کے بالکل صحیح. آلات ہیں. جنگ میں اس زمانے میں نقارہ بجایا جاتا تھا جوش کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اطلاع دینے کے لیے، تو وہ اس زمانے میں یہ تھے، یعنی فوجی بینڈ کی صورت میں تھے. تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو طبل وغیرہ ہیں یہ میوزک نہیں ہے، بلکہ ان کو کہا جائے گا آرمی بینڈ ہے، یا بالفاظ دیگر کہا جاتا ہے مارشل بینڈ. صحیح. تو مارشل بینڈ میں اور ڈسکو میں اور مارشل بینڈ میں اور میوزک میں فرق ہوتا ہے. اور ہمارے بعض لوگ جو اپنے آپ پڑھا بالکل لکھا صحیح. سمجھتے ہیں، تعجب ہوتا ہے ہمیں کہ یہ کون سے پڑھے لکھے ہیں، دیندار بھی نہیں ہے، تو کم سے کم میوزک ہی سمجھ لیتے. اب مثال کے طور پہ یہ باری ہماری بات جو ہے نا، ایک وہ لڑکا کہ جو میوزک سے آشنا ہو، کوئی گانے والا ہو تو سمجھ لے گا اور کہے گا انہوں نے اچھا بتایا. لیکن اعتراض کرنے والا جو ہے اگر دیندار نہیں ہے، اب وہ دیندار ہو تو مراجے سے پوچھ لے. اچھا اگر دیندار نہیں ہے تو پھر وہ دنیا دار بھی نہیں ہے، نہ دین کو سمجھتا ہے نہ گانوں کو سمجھتا ہے، تو سمجھتا کیا ہے؟ پاگل آدمی ہے. اس قسم کے پاگل لوگ جو ہیں وہ قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، یاد رکھیں، ڈسٹرب کرتے ہیں. تو طبل کے اوپر جو اعتراض ہوتا ہے یا مشل پہ اعتراض ہوتا ہے، ان کے پیچھے یہ لاجک ہے. اور 7 محرم کا جو ایک اصل میں اور اس کے بعد کا جو اہم ترین ایک موضوع تھا وہ یہ تھا، فوجیں آتی تھیں طبل بجاتی ہوئی اور راتوں کو یہ سب مشعلیں جلتی تھیں، اور جو یہ مختصر سا قافلہ تھا رسول اللہ کے گھر کا، ان کے دل دہلتے تھے اس مارشل میوزک اور بینڈ کی وجہ سے. ان کے پاس نیا نہیں تھا اتنا، ان کے پاس آنے والے نہیں تھے. وہاں 2-2 ہزار کے لشکر آ رہے ہیں، 500-500 کے لشکر آ رہے ہیں، 1000 کے لشکر آ رہے ہیں، مشعلیں جلا رہے ہیں. یہاں پر کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے. بچوں کے دل دہل جاتے تھے. تو روایات میں ہے کہ جناب زینب و جناب ام کلثوم و بیویوں بچوں کے دل دہل جاتے تھے. اب آپ تصور کریں ایسے میں جناب حبیب ابن مظاہر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لا رہے ہیں، وہ صحابی رسول ہیں. ہم اہل سنت سے سوال کریں گے بابا ان صحابی کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو صحابی ہیں. وہ بوڑھے صحابی تشریف لا رہے ہیں تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ خوش ہو گئیں. اب آپ تصور کریں کیا مظلومیت ہے. وہاں دستے کے دستے آ رہے ہیں مارشل بینڈ بجاتے ہوئے، طبل بجاتے ہوئے. یہاں خاموشی سے ایک صحابی رسول اور بزرگ تشریف لا رہے ہیں جو امام حسین سے تقریباً 7 یا 10 سال بڑے ہیں. لیکن اس بزرگ کا آنا بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی نگاہ میں بڑا ہے. کیوں؟ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. چلو کوئی تو آیا میرے بھائی کی مدد کے لیے، کوئی تو آیا. ان کو سلام کہلواتی ہیں. تو 7ویں سے مزید مظلومیت میں اضافہ ہوا کہ فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، تقریباً جنگ کنفرم ہوتی چلی جا رہی ہے. پانی جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، بھوک پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے. 7 محرم سے لے کے 10 تک کہ دستے کے دستے آ رہے ہیں، فوجیں کی فوجیں آ رہی ہیں، طبل بجائے جا رہے ہیں. اور ایسے میں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور بچوں کے دل دہلنا اس لیے نہیں کہ تنہا ہے، دل دہلنا اس لیے کہ زمانے کا امام تنہا ہے اور ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے. اور آئے بھی تو جناب حضرت حبیب ابن مظاہر آئے، اور حبیب ابن مظاہر کے آنے سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ خوش ہو گئی. وجہ کیا ہے کہ چلیں کوئی تو آیا. تو 7 سے ایک جانب پانی بند ہے، دوسری جانب فوجوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور فوجیں جمع ہونے لگیں، طبل بج رہے ہیں، مشعلیں جو ہیں وہ روشن کی جا رہی ہیں. اور یہ پہلے بتا چکے کہ اس زمانے میں طبل بجائے جاتے تھے کیونکہ یہ ایک آرمی بینڈ کی صورت میں تھا. صحیح. تو قبلہ جناب قاسم علیہ السلام کی جو احوال شہادت ہے اس کو بیان کر دیں تاکہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھیں. امام حسین علیہ السلام کے جو مصائب ہیں وہ اصحاب، انصار، بھائی، بھتیجے، بھانجے، بچے. اب ایک وقت آتا ہے کہ حضرت قاسم جو ہیں وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں اب قربانی دینے جا رہا ہوں اپنے والد کی جانب سے، اور ان کی والدہ کی نصیحت بھی یہ ہے کہ اپنے چچا پرسے کے جو زمانے کے امام ہیں قربان ہو جاؤ. تو حضرت قاسم تشریف لاتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اور اجازت امام حسین علیہ السلام نہیں دے رہے ہیں. یہاں تک کہ ان کی والدہ کوشش کرتی ہیں. بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ امام حسین رن پہ جانے کی اجازت دیتے ہیں. اور بعض مقاتل میں بیان ہوا، خصوصاً روضۃ الشہداء میں، کہ انہیں یاد آیا کہ امام حسن علیہ السلام نے ایک
امام ضامن उनके बाजू बंद बांधा था। ताबीज़ से मुराद एक बाजू बंद बांधा था और कहा था कि जब कभी मुश्किल वक्त आए तो इसे खोलना। तो उन्होंने जाके उसे खोला तो पता चला कि एक रुक्का था उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कि मेरी जानिब से क़ुरबानी को कबूल करना, इसे ना रोकना। तो एक वक्त आया कि बिलाखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हज़रत कासिम को इजाज़त दी। तो रात भर तो उनकी वालदा ने तैयार किया। अब असर आशूर है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ैमे से ये निकल रहे हैं और जनाब हमीद इब्न मुस्लिम या जनाब हुमैद इब्न मुस्लिम, क्योंकि दोनों तरीक़े से उन्हें पढ़ा जाता है और ज़्यादा बेहतर है हुमैद इब्न मुस्लिम। तो जनाब हुमैद इब्न मुस्लिम के जो उस वक्त उस लश्कर में हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने देखा कि हुसैन के ख़ैमे से एक आधा चांद निकला। आधे चांद से मुराद ये थी कि अमामे के एक हिस्से से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरे को ढक दिया था और शायद उसकी वजह यह थी कहीं ऐसा न हो कि उनको कमसिन समझ के लोग जरी हो जाएं। फिर वो फरमाते हैं कि वो बच्चा निकला कि जो आधे चांद की सूरत में था और मैं नहीं भूलूंगा कि उसके जूते का तस्मा खुल गया था और वो उसका दाएं पांव का तस्मा था और वो खुला हुआ था। और जब मुर्रा ने चाहा कि वो हमला करे तो मैंने कहा कि इस बच्चे को इतने लोगों ने घेरा हुआ है, ये काफ़ी है, तुम्हें जाना क्या ज़रूरी है। कहता है कि मैं मुझ पर तमाम अरबों की लानत हो अगर इसका गम इसकी माँ के सीने पे न दूँ, इसकी माँ के सीने को दागदार न करूँ इसके बेटे के गम के ज़रिए से। एक वक्त आया कि अशकिया ने उन्हें घेर लिया। वो कि वो 13 साढ़े 13 साल के हैं, लेकिन वो जलवे नज़र आए खैबर व बद्र व हुनैन के कि यहाँ तक कि उन्हें घेर लिया गया, हर जानिब से हमले हुए। फिर एक वक्त आया कि ज़मीन करबला पर वो गिरे। रन में एक निदा बुलंद हुई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। बाज़ जगह बयान हुआ कि अपनी वालदा को पुकारा, अस्सलामु अलैका या उम्मा, और फिर इमाम को पुकारा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। मकातिल में नकल हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठे और इतनी तेज़ी से हमला किया कि जैसे बाज अपने शिकार पे हमला करता है। लेकिन जब हमला आपने किया तो इधर की फ़ौजें इधर हुई, उधर की फ़ौजें इधर हुई और जनाब हज़रत कासिम का जिस्म पामाल हो गया। जब आप पहुँचे तो वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा कि कासिम कितना सख्त है कि तू अपने चचा को मदद के लिए पुकारे और वो तेरी मदद न कर सके और आ जाए, तू पुकारे तो वो आ ना सके और आ जाए तो तेरी मदद न कर सके। हाँ मोमिनो, जनाब कासिम का जिस्म पामाल हो चुका था। मकातिल में नकल हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस तरह से उन्हें अपने सीने से लगाया तो जनाब कासिम का सीना और इमाम हुसैन के दोनों के सीने मिल गए और अब इमाम हुसैन उल्टा चलना शुरू हुए और मकातिल में नकल हुआ कि ज़मीन पर उनके पाँव से ख़त खिंच रहा था। कुछ आगे चले, खैमों के पास गए तो बच्चों से कहा, जवानों से कहा कि कोई दरी लाओ। जनाब कासिम के पामाल लाशे को डाला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, जिस अल्लाह जनाब सैयदा और आइम्मा पे जुल्म किया उन सब पे लानत है। अल्लाह की और तमाम मलाइका की और तमाम अंबिया की और तमाम औसिया की और तमाम मोमिनीन जिन्न और इंस की लानत हो दुश्मनान अहले बैत पर। अल्लाहुम्मा खुस्स अंत, अल्लाहुम्मा ला नव्वला ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिन व ज़ालिक। अल्लाहुम्मा ला निसाबत लती जहदत अल हुसैन व शाअत व बायत व ताबियत अल क़त्ल, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीअ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। क़िबला बहुत मशहूर हैं, बहुत ममनून हैं, आपने अपना कीमती टाइम एक मरतबा फिर अहले बैत टीवी को दिया और ज़िक्र अहले बैत को पूरी दुनिया में आम करने के लिए जो है वो हमारा इसमें साथ दिया। इंतहाई मशहूर और ममनून है आपके। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा सैयद शहरियार रज़ा आबदी साहब को कनाडा से। आज 7 मुहर्रम है। आज 2 मौजू जो थे उनके ऊपर हमने गुफ्तगू की, एक पानी के बंद हो जाने का और दूसरे जनाब कासिम इब्न हसन मुश्तबा
علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ کل جو ہے وہ اپنی اس گفتگو کو 8ویں مرحلے میں ہم جو ہے وہ لے کر جائیں گے۔ آج 7ویں مرحلے کا اختتام ہوا اور ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو گیا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔